بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 566 ہے اور آج کا عنوان ہے مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سعید بن زید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من اربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغیر حق، رواہ ابو داؤد۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سب سے بڑی زیادتی میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص ناحق کسی مسلمان کی عزت و آبرو پر حملہ کرے۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے گناہ کی سنگینی کو بیان فرمایا ہے جسے بہت سے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نہایت خطرناک جرم ہے۔ عام طور پر جب سود کا ذکر آتا ہے تو ذہن مالی لین دین کے سود کی طرف جاتا ہے، لیکن اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی عزت و آبرو پر ناحق حملہ کرنے کو اربر ربا یعنی بدترین اور شدید ترین گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔ اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت واضح فرما دی کہ کسی مسلمان کی غیبت کرنا، اس پر جھوٹا الزام لگانا، اس کی کردار کشی کرنا، اس کی تذلیل کرنا یا اس کی عزت کو مجروح کرنا ایسا جرم ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ مال کا نقصان کسی حد تک پورا ہو سکتا ہے، لیکن عزت و آبرو کا نقصان بعض اوقات زندگی بھر پورا نہیں ہو پاتا۔ حاضرین، اسلام نے مسلمان کی جان، مال اور عزت تینوں کو محترم قرار دیا ہے۔ جس طرح کسی کا مال ناحق لینا حرام ہے، اسی طرح کسی کی عزت پر حملہ کرنا بھی حرام ہے۔ افسوس کہ آج سوشل میڈیا پر، محفلوں اور روزمرہ گفتگو میں لوگوں کی کردار کشی، مذاق اڑانا، عیب جوئی کرنا، بہتان تراشی کرنا عام ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ یہ اعمال انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایک سچا مومن وہ ہے جو اپنی زبان کو دوسروں کی عزت پر حملہ کرنے سے محفوظ رکھے۔ وہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتا جو اسے ناگوار گزرے، اور نہ ہی کسی کی تحقیر یا رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ مومن کی زبان خیر، محبت اور اصلاح کا ذریعہ ہوتی ہے، نہ کہ نفرت، تذلیل اور فساد کا۔ یہ حدیث ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ مسلمان کی عزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قیمتی ہے، لہذا ہمیں ہر اس بات اور عمل سے بچنا چاہیے جو کسی کی آبرو، وقار یا عزت کو نقصان پہنچائے۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی شکایت ہو تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا حل تلاش کیا جائے، نہ کہ اس کی بدنامی اور کردار کشی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے، مسلمانوں کی عزت و آبرو کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔